علی بھائی، آج کا پہلا سوال بڑا کریٹیکل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور یہ بھی فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میں اور قیامت اس طرح سے نزدیک ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ تو قرب قیامت جو سب سے بڑی ہو جانے والی جنگ ہے، جس میں بڑا خون بہے گا، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے ملحمۃ العظمیٰ، ہرمجدون اور میگاڈون، کیا یہ وہی جنگیں ہیں کہ جس کے بعد قیامت برپا ہونے والی ہے؟ کبھی بھی یہ اسرائیل اور فلسطین والا ایشو دنیا میں اٹھتا ہے تو دوبارہ سے وہ احادیث جو آخرت میں ہونے والے، جو اس امت کے بالکل آخر میں جا کے قرب قیامت میں ہونے والے معاملات ہیں، اس حوالے سے ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی کسی بھی جنگ کو ڈیفینیٹلی ان جنگوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کروایا جا سکتا جن کے بارے میں ہمیں ابھی کنفرم نہیں کہ وہ کب ہوں گی۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی معاملہ شروع ہوتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یعنی یہ سیم احادیث جو شام سے متعلق ہیں، یہ اگر آپ احادیث پڑھ کے دیکھیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ احادیث اپنے حق میں استعمال کی، حالانکہ ڈیفینیٹلی وہ ایک خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ یہ شام سے متعلق احادیث کو اس زمانے میں بھی اپنے بارے میں یوز کرتے تھے۔ تو جب یہ حال اس زمانے میں رہا ہے تو اب تو آپ چھوڑ دیں، اب تو زمانہ اتنا دور آ چکا ہے۔ بہرحال اس میں اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہماری حمایت جو ہے وہ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور ان مظلوم یہودیوں کے ساتھ بھی ہے جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ صرف ایک جو سخت مزاج قسم کے یہودی لوگ ہیں، جو رائٹ کی پارٹی ہے، آج کل حکمران ہے نیتن یاہو، ان لوگوں کی خباثتوں کی وجہ سے مجبور ہو کر غزہ کے مسلمانوں نے اتنا بڑا اقدام کیا۔ ایبسولوٹلی دیکھا رہے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک عجیب سا اقدام لگتا ہے، لیکن اگر آپ اسے ریلیٹیولی دیکھیں، اس کے ساتھ آپ جوڑیں جو پچھلے آلموسٹ 14 سال سے اسپیسیفکلی غزہ کو ایک جیل بنا کے رکھ دی ہے اسرائیل نے، اور ان سے بیسک ہیومن رائٹس چھینے ہوئے ہیں، تو اس کا اس طریقے سے ریونٹ تو سامنے آنا تھا۔ اس میں اب مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے فلسطینیوں کا ساتھ دیں، ایٹ لیسٹ مورل سپورٹ تو ان کو جاری رکھیں، اور جلد از جلد اس جنگ کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس جنگ سے مسلمانوں نے ہی زیادہ نقصان اٹھانا ہے، اسرائیل کا نقصان بہت کم ہونا ہے۔ یہ میں آپ کو پریڈکشن کے طور پہ بتا رہا ہوں اس وقت جو حالات و واقعات ہیں۔